ہانیہ مجھے ہر رات کمرے میں بلا کر اپنی کھیت کو سیراب کرواتی۔ میری باجی کا نام ہانیہ ہے۔ اس کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ ان کی ایک 8 ماہ کی بچی بھی تھی۔ شادی کے چند سال بعد وہ ناراض ہو کر گھر آ گئی اور کہتی تھی کہ جب تک میرا شوہر مجھے علیحدہ گھر لے کر نہیں دیتا میں واپس نہیں جاؤں گی۔ کچھ دن بعد اس کے شوہر نے یہ کہتے ہوئے طلاق دے دی کہ میں اپنی ماں سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اس دن سے وہ ہمارے گھر کے اوپر والے پورشن میں ہی رہتی ہے۔ مجھے اپنی باجی کی طلب کا مکمل احساس تھا۔ میں کرنا تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر ایک دن جیسے ہی اوپر گیا تو میں نے دیکھا کہ ہانیہ باجی اس وقت اپنی بچی کو دودھ پلا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنی قمیض نیچے کرنے کو کہا اور نیچے کرنے کے بجائے تھوڑی سی اور بھی اوپر کر دی، اور باجی کی اس بات کو سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے خاص کیا چاہتی ہے۔ میں وہاں کھڑا ان کو بغور دیکھ رہا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے اندر بلایا۔ میں مسکرا کر اندر چلا گیا اور باجی کے پاس ہو کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کچھ دیر مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کی مگر میری نظریں تو بار بار باجی کے چہرے سے ہٹ بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے موٹے فٹ بالوں پر چلی جاتی تھی۔ باجی ابھی اپنی بچی کو دودھ ہی پلا رہی تھی۔ پھر باجی نے دوسری سائڈ سے اپنی قمیض اوپر کی جنب کر دی۔ مجھے یوں دیکھ پا کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی، ندیم کیا میں نے پہلے کبھی یہ دیکھے ہیں؟ میں نے ان کی بات سمجھ گیا لیکن میں تو زندگی میں پہلے کسی کے بھی نہیں دیکھے تھے، اور آج باجی ہانیہ پہلی لڑکی تھی جن کا میں نے جی بھر کر دیدار کیا تھا۔ جب یہ بات ان کو بتائی تو باجی ہنسی اور کہنے لگی، اناڑی بھیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ کبھی چھوٹے بچے کو بھی دودھ پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر میں شرمندہ سا ہوا۔ پھر میں نے کہا کہ بچوں کو تو بہت دیکھا ہے۔ اب میں شرمانے لگ گیا تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ باجی بولی کہ ندیم اس میں شرمانے والی کیا بات ہے بھلا؟ پھر ہانیہ باجی نے اپنی بچی کو سائڈ پہ لٹایا کیونکہ وہ سو چکی تھی، اور اپنی قمیض نیچے کر لی اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگ گئی، اور مجھ سے برداشت نہ ہو رہا تھا، ندیم تمہیں کبھی بھی کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ اب میں کیسے بتاتا کہ میری محبت تو بالکل میرے سامنے ہی بیٹھی ہے؟ میں شرم سے تو پانی پانی ہو گیا تھا ایک دم، لیکن اس کا ذکر میں نے اپنی باجی سے کبھی نہیں کیا تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو باجی نے مجھ سے اس کا نام پوچھنے کو کہا۔ میں چپ ہی رہا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میری باجی نے میرا ہاتھ تھاما اور اپنی گود میں رکھ دیا۔ ان کی گود اس وقت کافی گرم لگ رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں عجیب سا سکون مل رہا تھا، جیسے میرے ہاتھ کو سکون مل رہا تھا۔ باجی ہانیہ بار بار میرا وہ ہاتھ اپنی چڑیا پر بھی رگڑنے لگ گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیوں ایسا کر رہی تھی مگر میں نے کوئی مزاحمت نہ کی، چپ چاپ بیٹھا سکون لیتا رہا، کیونکہ پہلے میرا کسی لڑکی کے ساتھ ایسا واسطہ نہیں پڑا تھا اور یہ باجی کے طور پر پہلی لڑکی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے واپسی کی اجازت چاہی تو باجی نے مجھ سے کہا کہ ندیم مجھے رات کو ڈر لگتا ہے کہ میں رات کو ان کے پاس سونے آ سکتا ہوں۔ میں حیران و پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے باجی سے یہ کہا کہ میں تب آؤں گا جب سب گھر والے سو چکے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی باجی شرما کر پانی پانی ہو گئی۔ ان کے یوں شرمانے سے مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ آج میرا کام ہوگا۔ رات کو میں بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ آخر سب سو گئے، میں اپنی باجی کے کمرے کی طرف آ گیا۔ دروازہ کھولا تو لائٹ جل رہی تھی۔ اندر جیسے ہی گیا تو میری ہانیہ باجی سو چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میری طرف توجہ ہی نہیں کی تھی۔ ان کی بیٹی ان کی دائیں طرف تھی۔ میری باجی اس وقت سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ ابھی سردیوں کی شروعات تھی۔ وہ زیادہ سردی نہیں تھی اس لیے باجی کا کمبل ایک طرف پڑا تھا۔ سونے کی وجہ سے فٹ بال اچھل کود کر اوپر نیچے ہو رہے تھے۔ ان کی قمیض اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ ان کے دونوں جانب وہاں سے بیڈ کے علاوہ کوئی سونے کی جگہ بھی نہیں تھی، اس لیے میں ان کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ کمبل بھی ایک تھا۔ میں نے کمبل سیدھا کیا اور وہ کمبل دونوں کے اوپر ڈال دیا، اور اب مجھے وہ کرنے کا کچھ پتہ چل رہا تھا۔ میں دھیرے سے ان کے قریب آیا اور ان کی قمیض کو تھوڑا سا اوپر چلانے لگا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد حسین و جمیل نظارہ دیکھ کر میں نے وہ واپس نیچے گاڑ دیا، اس پر کمبل ڈھک دیا۔ یہ نظارہ کرنے کے بعد جلدی میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے نیند میں ایسا لگا جیسے باجی کا ہاتھ میرے اوپر ہے، لیکن مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن میں نے اپنی آنکھ نہ کھولی۔ پھر اچانک وہ ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ باجی یہ سب جان بوجھ کر کر رہی ہے۔ پھر وہ میرے ببلو پر ہاتھ لگانے لگی۔ اب میں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ باجی نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کمبل دوبارہ میرے اوپر کر دیا۔ میں نے باجی سے پوچھا کہ باجی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، ندیم اتنے عرصے کی طلب ہے، مجھے مٹانے دو، مجھے مت روکو۔ میں اس فیلنگ کو بہت ہی کم سمجھ رہا تھا۔ میں اس کی بات سمجھ چکا تھا۔ وہ بولی کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، اور یہ پیار چھوٹے بھائی بہن والا نہیں، بلکہ اس پیار میں ایک علیحدہ خاصیت بھی ہے،
اور اس خاصیت کو آج وہ پورا کر کے ہی رہے گی، کیونکہ میں سب گھر والوں سے زیادہ ان کا خیال رکھتا تھا۔ میں اپنی باجی کو اتنا دکھی کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں ان کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا تھا، اور اس لیے میں نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا تھا۔ مجھے بھی اب سکون ملنے لگ چکا تھا۔ میں نے اتنی مضبوطی سے انہیں ساتھ لگا لیا کہ وہ مجھے بھی سکون اور محسوس ہونے لگی تھی کہ میں نے انہیں چپ کروایا اور دھیرے سے اپنا ہاتھ ان کی کمر تک لے جانے لگا، اور وہ انہیں محسوس کرنے لگی۔ میرے یہ سب کرنے سے ہانیہ باجی کو کچھ عجیب سا سکون ملنے لگ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں پوری طرح سے گھر کا کام کرنے کو تیار تھا، ان کے ساتھ مل جل کر کام کرنے لگا، لیکن میری بہت کوشش کی کہ بعد باجی کا کام پورا نہیں ہوا تھا، کیونکہ باجی کے گھر کی زمین بالکل سوکھ چکی تھی۔ میں نے جتنا بھی زور لگایا لیکن اسے سیراب نہیں کر سکا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد میں تھک کر ساری پر لیٹ گیا، مگر میری ہانیہ باجی ابھی تک مجھے واپس بلا رہی تھی، مگر میری تو اب بس ہو چکی تھی۔ میری باجی پریشان ہوئی کہ میں دوبارہ کیوں نہیں آ رہا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی باجی کو بتایا کہ یہ میرا پہلی مرتبہ تھا، اس لیے میں اتنا ہچکچا رہا تھا۔ باجی نے مجھے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، مگر میں نے پھر بھی بہت اچھا میچ کھیلا تھا۔ مجھے اب یہ کر کے بہت مزہ آیا تھا، کیونکہ میرا مقابلہ ایک بہت بڑے تجربہ کار پلیئر کے ساتھ ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم نے دوسرا میچ کھیلا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر میں نے باجی سے اجازت چاہی اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن باجی صبح اٹھی تو وہ بہت فرش تھی۔ انہوں نے جیسے مجھے دیکھا میں ان کی جانب دیکھ رہا تھا، وہ مسکرا پڑی۔ کچھ دیر بعد ہانیہ باجی نے مجھے کہا کہ ندیم چھوٹی کا دودھ ختم ہو گیا ہے، میں بازار سے لے آؤں۔ میں نے جواب دیا کہ کل رات تو میں نے خود چیک کیا تھا، اس وقت تو دودھ بہت موجود تھا۔ باجی کہنے لگی کہ میں کتنا تیز ہو گیا ہوں۔ میں بھی خوش ہوا کہ میری باجی کی طلب اب تھوڑی پوری ہو چکی ہے۔ میں نے اپنی باجی سے ابھی تک اظہار نہیں کیا تھا، اور اب میں کچھ سوچنے لگ گیا تھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا تھا۔ اگلے دن باجی نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے ابھی تک انہیں نہیں بتایا کہ میں اسے محبت کرتا ہوں۔ میں پہلے تو تھوڑا ڈر گیا تھا کہ جانے باجی کیا کہے گی، مگر پھر ہمت کر کے ان سے اظہار کر دیا۔ وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے ندیم اگر ایسی بات تھی تو پہلے بتا دیتے، اور اس رات اتنا زیادہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے کہا باجی وہ میرا پہلی مرتبہ تھا، اس لیے میں کچھ ہچکچا رہا تھا۔ باجی نے کہا چلو چھوڑو ان باتوں کو۔ پھر میں نے اپنی باجی سے پوچھا کہ وہ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی، تو وہ کہنے لگی کہ اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور جوانی بھی ویسے نہیں رہی، مگر حقیقت میں تو ان کی ہر چیز سے جوانی صاف نظر آتی ہے۔ لیکن میرے اصرار کرنے کے بعد وہ آخر راضی ہو گئی کہ وہ شادی کرنے کے بارے میں ضرور ہی سوچیں گی۔ وہ کہنے لگی لیکن پہلے تمہارے ببلو کے لیے ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈنی ہے، جو کہ میں نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ وہ ببلو بہت بڑا ہو گیا ہے۔ ہانیہ باجی کی یہ بات سن کر میں تو شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ اب مجھے بہت محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ اس کے بعد باجی نے مجھے کافی لڑکیاں دکھائیں، لیکن میرا دل تو اپنی باجی کے علاوہ کسی لڑکی پر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ بس میری باجی آپ جو پسند کریں گی میں اسی سے شادی کر لوں گا۔ پھر میری باجی نے ایک لڑکی پسند کی تھی، اور وہ لڑکی میرے ساتھ بہت چبھنے والی تھی۔ میں نے باجی کو جھٹ سے ہاں کر دی۔ باجی نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ چلو مجھے کوئی لڑکی تو پسند آ گئی، اب تو سارے گھر والے میری شادی کی تیاریوں میں لگ گئے ہیں، مگر میں ہانیہ باجی سے ملنے کے لیے مستقل ہی ان کے گھر میں جاتا رہا۔ اب تو میری شادی کے دن بھی قریب تھے، اس لیے ایک دن ہانیہ باجی نے مجھے کہہ دیا کہ ندیم اب تم صرف اپنی شادی پر دھیان دو۔ میری شادی والی رات بھی ہانیہ باجی نے ہی مجھے کچھ ضروریات ہدایت کی، اور پھر مجھے چھیڑنے بھی لگی۔ اب تو تمہیں کافی تجربہ ہو گیا ہوگا اور اپنی بیوی کے سامنے تو کنفیوز نہیں ہوگا۔ میں بھی ہنسنے لگ گیا تھا۔ مجھے وہاں کچھ عجیب محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ میں نے ہانیہ باجی کو کہہ دیا تھا کہ میری شادی تو ہو رہی ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں آپ سے دور ہو چکا ہوں، بلکہ آپ بھی ضرورت ہو تو مجھے بلا جھجک بلا لینا۔ مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ مجھے آپ کا گھر کا کام کر کے بہت خوشی ہوگی۔ باجی نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں نے ان کا اب تک بہت ساتھ دیا۔ تو دوستو آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین یہ کہانیاں جھوٹی ہوتی ہیں۔